سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ منزل ملے گی ضرور چاہے بھٹک کر ہی سہی۔ گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ جب کسی کی 10 اچھائیاں چھوڑ کر ایک برائی پر تانا مارو تو اگلی دفعہ ان 10 اچھائیوں کی امید بھی نہ رکھنا۔ گناہ پر تانے دینا آسان ہے مگر کون جانتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر سچی توبہ کر چکا ہو۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لوگ نہیں۔ گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں، اولاد تانوں سے بھاگتی ہے، گھروں سے نہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھا کریں، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ اپنا کردار اتنا نہ گرائیں کہ ہمارا بولا ہوا ہر لفظ آپ کو اپنے لیے لگے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں اور زبانوں کا جواب آپ نہیں دے سکتے کیونکہ ایسے لوگ تربیت سے محروم ہوتے ہیں، ان کو بس پالا گیا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا آزمائش ہوگی کہ کوئی آپ کی وجہ سے اپنے اللہ سے دل کے سخت ہونے کی دعا کرنے لگ جائے۔ اپنی زندگی کی قدر کیجیے، عنقریب یہ آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ انسان آپ کا گھر نہیں ہو سکتے اور جو لوگ انسانوں کو اپنا گھر بناتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن بے گھر ہو جاتے ہیں۔ توجہ کی کمی سے مر بھی سکتے ہیں یہ پھول، پودے، انسان وغیرہ۔ برے لوگوں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جو اچھا ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں سنبھال لے تو واپس ان چیزوں کی طرف نہ جانا جنہوں نے تمہیں اذیت دی۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھکنے لگے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ لوگوں کو خاموشی سے معاف کر دو لیکن پھر ان سے کبھی بات نہ کرو۔ میرے خیال میں یہی خودی کی پہچان ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار خود کے سوا کسی کو نہ دیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے پھر خوش دیکھ کے حسد بھی کریں گے اور پھر ہم تھک ہار کر وہ سب کچھ ہونے دیتے ہیں جس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنا سارا سکون داؤں پر لگایا ہوتا ہے۔ آپ کی خواہشات اپنی جگہ مگر انسان کھیلنے کی چیز نہیں ہوتے۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ یہ جو گرتے آنسو ہیں تمہارے کیا وہ اللہ نہیں جانتا ہوگا؟ غیر ضروری تعریفیں تھوڑی کم کیا کریں، برے لوگوں کو احساس ہونے دیا کریں کہ وہ برے ہیں، منافقت کی ضرورت نہیں۔ مت رکھو کسی سے زیادہ امیدیں، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے۔ کوئی کتنا بھی اپنا ہو وہ پہلے اپنا ہی دیکھے گا اور لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دو۔ زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ ان لوگوں کو سنبھال کر رکھیں جن سے آپ نے مدد کا ہاتھ طلب کیا اور انہوں نے دل پیش کر دیا۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہو، وہ صرف وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ کسی انسان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے ہی آپ کا ذہنی سکون چھین لے۔ اکیلے رہیں، موج میں رہیں، انا پرست ہو جائیں۔ یہ محبتیں اور چاہتیں انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہیں
تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ تم اس شخص کی تھکن کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کو سفر کے آخر میں پتہ چلے کہ وہ سارا راستہ ہی غلط تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بس کن فرمانے والا ہو، آپ بس امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، یہ دنیا تمہیں دکھاوے سے ہی جانے گی، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تمہیں نیت سے ہی جانے گا۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنے قبر کے معاملات کا نہیں پتا، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کتنے ہی ایسے انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ نہ کھولتا تو آپ کی زندگی کیا ہوتی۔ جنہیں اللہ نے ہی آپ کے قابل نہ سمجھا، وہ کیسے آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں؟ صفائیاں دینے میں وقت مت ضائع کرو، کیونکہ اللہ نیتیں جانتا ہے اور یہی کافی ہے۔ وقت کی طرح بنو، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک بد کردار توبہ کر لے اور ایک نیک شخص گمراہ ہو جائے، لہٰذا اپنے آپ پر غور کرو اور اللہ سے استقامت مانگو۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ آمین۔